حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ گھیرا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے جو پیسوں۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اسے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا، بس میں نے نہ کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو بھی ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکے پیسی۔ سبحان اللہ۔ صبح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکی بن جاتی تھی اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔